اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین بسامعین گرامی، آپ پر اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت ہو، برکت ہو، سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت برکت سے آپ صحیح سالم ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی ہمیشہ آپ پر رحمت ہو، اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اور سارے مسلمانوں کو دعا ہے کہ اللہ ہدایت فرمائے اپنی ذات پاک کی طرف سے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ ہر جرم و گناہ کے بارے ہم ویسے تو انسان جو اس کی عقل کہتی ہے یہ گناہ ہے نہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نیکی کرنے کا حکم ہے، برائیوں سے روکا گیا، برائی کوئی بھی ہو۔ جو آپ کا دل، آپ کا دماغ تجھے ہدایت کرے کہ یہ برائی ہے، اسے چھوڑ دو، وہ کام نہ کرو۔ اور ہم بھی جتنا ہو سکتا ہے قرآن مجید کی روح سے بیان کرتے ہیں کہ جتنا کچھ ہم جانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عالم ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں صرف جو کچھ سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اور یہ جو اعمال ہیں اس میں بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے، مگر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کے اپنے عقیدہ پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال قبول ہوں گے، عقیدہ صحیح نہیں تو اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، پھر وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ہم نے ان کی دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع کر دیے کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہ تھا۔ عقیدہ اگر صحیح ہو تو پھر اعمال بھی فائدہ دیتے ہیں۔ مگر دعا مانگے کوئی اللہ سے، اللہ واحد لا شریک سے، تو ضرور عبادت بھی ہے، یہ دعا مانگنا عبادت ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائے گا، اس کی دعا قبول بھی ہوگی۔ اگر کوئی ہنومان کے بت کے آگے دعا مانگے، دعا تو وہ بھی مانگ رہا ہے مگر وہ کوئی قبولیت، شرف قبولیت اسے نہیں ملتا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے۔ اعمال میں سے جو ہے وہ اس کی توبہ ہو سکتی ہے اگر کوئی غلطی کرے، مگر یہ جو کفر اور شرک ہے، ارتداد، اس کی اگر کوئی جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہوتی، شرک کرے یا کفر کرے۔ ہاں، لا علمی کی وجہ سے جو شرک ہوتا ہے اس کا ارادہ شرک کا نہیں ہوتا، تو اس کو توبہ بھی قبول ہے۔ آئندہ وہ شرک کرنا ترک کر دے تو وہ موحد ہو جائے گا اور وہ جنت الفردوس جائے گا۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے سورۃ لقمان کی آیت پڑھی ہے، یہ آیت نمبر 13 ہے، سورۃ لقمان ہے، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ سے شرک نہ کرنا، اس کا شریک کسی کو نہ بنانا۔ تو ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ یہ شرک بڑا ظلم ہے۔ سوال یہ ہے شرک کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ شرک جلی ہوتا ہے، جیسے بت کی عبادت کرنی، بت کی عبادت کرنا، یا جیسے یہ ہے کہ کسی مزار پر کسی ولی اللہ کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ ہر جگہ پر موجود ہے اور یہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور یا کسی ولی اللہ کی قبر کو سجدہ کرنا۔
سجدہ سوائے اللہ کے ہم کسی کو نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا زندہ ہو یا مردہ ہو۔ تو یہ سجدہ کرنا جو ہے بت کو یا کسی قبر کو، یہ تو واضح شرک ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا نہیں، وہ سمجھتا ہے میں ادب کا سجدہ کر رہا ہوں، شرک نہیں ہے، میں ادب کی خاطر سجدہ کر رہا ہوں، اگر وہ ادب کی خاطر سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی مشابہت ہو جاتی ہے اللہ کے سجدے کی، اور اس سجدے کی مشابہت ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو مہربانی کریں شرک سے بچیں۔ اور جس طرح اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ ہے جو واحد لا شریک، اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہے اور اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، نہ کوئی اس کے اعمال اور افعال میں شریک ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ کہف کی غالباً میرا خیال ہے آیت نمبر 22 ہے یا 23 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یشرک فی حکمہ احدا، جو احکامات اللہ دیتا ہے، جو حکم کرتا ہے، تو وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کسی چیز کو امر کرے کہ ہو جا تو اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، وہ خود اکیلا خالق ہے۔ تو اللہ نے سورۃ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ۔ کچھ لوگ اعتراض کریں گے اعوذ باللہ نہیں پڑھا، بھائی میں پہلے پڑھ چکا ہوں، تو اب میں بسم اللہ پڑھ کر آیت پڑھ رہا ہوں۔ خدا کے لیے اعتراضات نہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف اعتراضات کرنا، زبر کی غلطی ہو گئی، زیر کی غلطی ہو گئی، بخارج سے نہیں پڑھتا، تو بھائی یہ نقصان اپنا کرو گے، میرا نقصان نہیں کرو گے۔ تو میں آیت نمبر بھی تو بتا دیتا ہوں، اگر میں غلط پڑھوں تو میں آیت بتا دیتا ہوں نا، آپ وہاں دیکھ لینا اور آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف یہ اعتراض کرنے والے نہ بنے، ورنہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیادہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا للذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ برکت، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر پہلی آیت ہے کہ برکت والی ہے وہ پاک ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فیصلہ کن کتاب یعنی قرآن اتارا، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی، وہ برکت والی ذات پاک ہے۔ اور یہ کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے لیکون للعالمین نذیرا للذی لہ ملک السماوات والارض، یہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ تاکہ بندوں کو، لوگوں کو اس ذات پاک کے جلالت سے ڈرائے، خوف دلائے جس کی بادشاہی زمین و آسمان میں ہے۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی بادشاہی میں شریک ہے۔ اگر اللہ کو حکم دینا چاہے اور کوئی بندہ مثلا اللہ کا برگزیدہ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عرض کرے یا اللہ یہ کام نہ کرے، تو گویا ہم اگر یہ عقیدہ رکھیں تو ہم مشرک ہیں۔ محمد مصطفیٰ ایسا کہنے والا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا ہے میں نے کہ اتنے مقتدر عظیم انسان کو جسے اللہ نے زمین پر آخری حجت کے طور پر پیش کیا، بنا کر بھیجا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، تو ایسا شخص بھی اللہ کا برگزیدہ اور چنا ہوا منتخب شدہ محمد مصطفیٰ بھی اللہ کو کسی امر سے روک نہیں سکتا، نہ اللہ کے کسی امر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اللہ کسی کو اپنے حکم میں شریک بھی نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ وہ حضرت محمد سے یہ اللہ فرما دے کہ آؤ میرے ساتھ فلاں کام کراؤ، کوئی میری مدد کرو، یہ کرو۔ صرف یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت دینے کے لیے، بندوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ اگر اپنی ازواج کے کہنے سے رسول کو نے فرما دیا میں شہد نہیں کھاؤں گا، پڑھیں نا سورۃ تحریم، تو اللہ نے فرمایا تو اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے
میرے حلال کرنے کو کیسے حرام کرتا ہے؟ میں نے قسم کو کفارہ مقرر کر دیا ہے، یہ کفارہ ادا کر اور یہ شہد کھانا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے کوئی شہد کھانا فرض نہیں کیا تھا، مگر رسول کریم کے صرف نہ کھانے سے بھی اللہ نے یہ فرما دیا کہ قسم کا کفارہ ادا کر اور شہد بھی کھا، ٹھیک ہے نا، شہد بھی کھا۔ وہ مر رہے ہیں۔ اچھا، تو اللہ فرما رہے ہیں لم یتخذ ولدا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کیونکہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر نبی اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا للذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی اس کی بادشاہی میں شریک بھی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وخالق کل شیء، اور ہر چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، فقدرہ تقدیرا، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد جتنے انداز میں اسے پیدا کرنا تھا یا جتنی اس کی جسامت مقرر کرنی تھی اور جس طرح اسے پیدا کرنا، یعنی جس حیت میں جس صورت میں اسے پیدا کرنا تھا، اللہ نے اسی صورت میں اس کی جسامت جو مقرر تھی وہ بھی اللہ نے اسی کے مطابق خود اللہ نے ہی اس کا اندازہ پورے اندازے پر پیدا کیا، اور جہاں اس کو رکھنا تھا جو اس کا مقام تھا وہ مقام بھی اللہ نے دیا۔ یہ معنی ہے فقدرہ تقدیرا کے، فقدرہ تقدیرا، یعنی پورا اندازہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کوئی چیز خلق کرنے میں کوئی مخلوق شامل نہیں ہے، بالکل۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی قسم کی کوئی جن، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی اللہ جو جس چیز کو تخلیق کرے اس میں شامل نہیں ہے کوئی بھی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ زمین و آسمان کو فلاں پیدا کیا یا وہ شریک تھا اس پیدا کرنے، یہ تو شرک ہے۔ میں صرف آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں یہ شرک ہے، یہ شرک ہوگا۔ اگر شرک کیا تو پھر آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے علم نہ تھا، اب میں آپ کو واضح بیان کر رہا ہوں کسی چیز کو۔ اور ہاں یہ ہے، اور پھر جو مخلوق ہے اللہ جو کہ خالق ہے، اس کے خلق کرنے میں کوئی شریک نہیں، جو کچھ اس نے خلق کیا ہے اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ خالق ہے، خالق اکبر ہے۔ تو پھر کہیں گے جی خالق اکبر ہے مطلب ہے چھوٹے اصغر بھی تو ہوں گے خالق؟ نہیں بھائی، نہیں۔ خالق اکبر اس لیے فرمایا گیا، ایک تو وہ خالق ہے، اس کی ذات بہت بزرگ تر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا، پھر یہ بھی تو آیت پڑھی جاتی ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ خالق کرنے والوں سے سب سے بہتر خالق کرنے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی خالق ہوگا، نہیں بھائی نہیں، یہ آپ کو مغالطہ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ، یہ عربی کا کچھ قاعدہ ہی ایسا ہے، جیسے شیطان کا ام کنت من العالین، کیا تو عالم لوگوں میں سے ہے؟ حالانکہ اس وقت اعلیٰ لوگ کوئی نہ تھا، مگر یہ ایک قاعدہ اسی طرح ہے۔ جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا ابا یا ابا تفعل ان تؤمروا ستجدون ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے باپ ایسا کر، یعنی تجھے اگر حکم دیا جا رہا ہے مجھے ذبح کر دے تو ستجدونی، اور تو مجھے پائے گا انشاءاللہ من الصابرین، صابروں میں سے، صبر کرنے والوں میں سے۔ تو اس وقت اور کون سے صابر تھے؟ صرف وہ اسماعیل تھا، اور کون تھے ایسے؟ یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے، اور کون تھے ایسا صبر کرنے والے؟ یہ پہلے تو قاعدہ قانون ہے۔ دوسری بات ہے، اگر آپ یہ بات بھی تسلیم نہ کریں تو انسان جو کوئی یہ مشینیں بنا رہا ہے، ایجادات کر رہا ہے، یا جو چیزیں کیمیائی طور پر بنا رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کی خلقت ہے،
یعنی اسے تخلیق کرتا ہے۔ در حقیقت ہم اسے تخلیق کہتے ہیں، اسی کو کوئی تخلیق سمجھے تو اللہ احسن الخالقین ہے، ورنہ یہ تخلیق نہیں ہے۔ ہم تو یہ فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈ کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، یہ دریافت ہے، ہم ایجاد کرتے ہیں، یعنی موجد ہیں ہم، یہ خالق نہیں موجد۔ موجد کا مطلب ہے کہ پا لینا کسی چیز کو، کسی اصول کو سمجھ لینا اور اس کے مطابق کام کرنا۔ تو ہم اس کے موجد ہوں گے کہ یہ ہم اس کے خالق نہیں ہوں گے۔ تو اسے بر بنائے مجاز کوئی کہہ سکتا ہے کہ خالق ہے، فلاں نے یہ ریڈیو خلق کیا، ٹیلی ویژن خلق کیا یا ٹیلی فون بنایا، تو یہ ہے تو ایجاد، وہ موجد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اسی کو بر بنائے مجاز خالق سمجھے تو یہ اس لیے تو احسن الخالقین اللہ نے فرمایا، ورنہ وہ واحد خالق ہے، واحد۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ نے فرما دیا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ربکم، بے شک، دیکھیں نا، یہ میں جو آیت اب پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 ہے۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر، اور تمہارا رب، بے شک تمہارا رب، بے شک، ان، بے شک، میں نے آیت کا نمبر بتا دیا، سورت بتا دی، یہ سورت ہے وہ یونس اور آیت نمبر 3 ہے۔ بھئی اپنے گھر قرآن اٹھا کر ترجمہ و معنی دیکھ لینا، میں صرف آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید ہے، اس میں بہت سے مضامین ہیں، مختلف آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ آدمی ایک پڑھتا ہے، ایک آیت کہیں ہوتی ہے تو دوسری کہیں ملتی ہے، ہم ان آیاتوں کو یکجا کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ مطالعہ کریں، جو 10 میٹرک پاس ہے، مڈل پاس ہے، وہ ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب، خلق السماوات، پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر یعنی کھڑا ہو گیا۔ مقصد یہ ہے اس نے اپنی حکومت قائم کر لی، زمین کو پیدا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر حکومت پر قائم ہو گیا۔ عرش کے معنی تخت کے ہوتے ہیں، پھر تخت پر قائم ہو گیا، یعنی حکومت پر قائم ہو گیا۔ تو اللہ فرما کیا رہے، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض، بے شک تیرا تمہارا رب ہے، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں، اب یہاں پر صیغہ واحد ہے، واحد اللہ پیدا کرا، یا نہ تثنیہ ہے اور نہ اس میں نہ کوئی جمع ہے۔ ان ربکم الذی خلق السماوات، خلق صیغہ واحد ہے نا، یہ صیغہ واحد، اور یہ واحد ماضی مطلق ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر کا ہے۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ تمہارا رب ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو 6 دنوں میں، 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ثم استوی علی العرش، عرش یدبر الامر، اور پھر حکومت پر قائم ہو کر کام کی تدبیر کی۔ کام کی تدبیر کا مقصد یعنی ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرنے لگی، یہ اللہ کے کام کی تدبیر ہے۔ جیسے یہ میری فطرت ہے، اللہ نے مجھے ایسا بنایا، میں ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، اور میں زبان سے بول سکتا ہوں، تو میں اپنی فطرت کے مطابق جو اللہ نے میری فطرت بنائی میں عمل کر رہا ہوں، تو یہ عمل اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق ایسا عمل کرے۔ تو مجھ پر بھی فرض ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میں اپنے تمام اہل سنت اور شیعان علی سب سے معافی مانگ کر بات کرتا ہوں، خدا کے لیے میں کسی کی دل شکستگی نہیں کر رہا، نہ میں تفرقہ پھیلا رہا ہوں۔ میں چاہے اس سے کوئی مذہب کی ترجمانی ہو، مگر میں اپنے تئیں صرف قرآن پڑھتا ہوں، میں کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہتا۔ تو میرے بھائی، میں کسی کو گالیاں گلوچ نہیں دیتا، آپ میرے قرآن پڑھنے پر غور کریں، میں دعوت قرآن کی دیتا ہوں اور کتابوں سے روکتا ہوں۔
ایسے خواہ مخواہ فضل کتاب نہ اٹھائیں. کتاب میں پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا عالم ہوتا ہے. آپ مہربانی کریں، کتاب اگر پڑھیں بھی تو اس میں جو حدیث آ جائے کتاب میں، اس حدیث کی مطابقت قرآن سے کریں. یہ علم الجنجال کو چھوڑیں، وہ علم الرجال نہیں، علم الجنجال ہے. اس میں کوئی پرکھ نہیں ہو سکتی، راوی کوئی سکا نہیں. یہ شروع ہی سے اسلام میں انتشار پیدا ہوا، پارٹیاں بن گئی ہیں شروع ہی سے. تو جس پارٹی کا کوئی راوی ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کے حق میں بولتا ہے. اس کو چھوڑو، اس کی جو کچھ حدیث ہو اس کی مطابقت قرآن سے کریں، کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس کے علاوہ آج کل ایک کمپنی ایسی بھی آ گئی ہے کہ وہ اپنے طور پر قرآن مجید کے معنی تبدیل کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بار بار وہ اپنا نظریہ اور عقیدہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ غلط ہے، وہ معنی کو تبدیل کر رہے ہیں. تو علی العرش، پھر عرش پر قائم ہو گیا، تو ہر کام کی اس نے تدبیر کر دی. پھر اس کے بعد ما من شفیع الا من بعد باذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. اور اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ اتنی عزت و عظمت و جلالت والا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. ہاں الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے. جس کو اللہ اجازت دے گا ہاں بھائی کسی کی سفارش کرنا ہے تو کرو، تو وہ سفارش کر سکے گا. تو اسی آیت کے تحت ہم یہ کہہ دیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام شاید روز محشر کو ہماری شفاعت کریں گے، فرمائیں گے. اگر ہمیں ان سے محبت ہوئی، اگر ہم نے دل و جان سے ان پر درود پڑھا، اور ہم نے جو کچھ جان، ہمیں ہمارا ذہن عقل جو کچھ حکم کرے، جو سمجھائے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، ہم نے اگر محمد و آل محمد کی فرما برداری کی، اور ہم نے دونوں طرف کو میل جول نہیں کیا، یعنی حق و باطل کو ملایا نہیں، اور جو ہم نے حق سمجھا ہماری عقل نے حق کہا، اور محمد و آل محمد کی اس سے محبت رکھی، اور ان پر درود کثرت سے پڑھا، اور ان کی فرما برداری کی، تو روز محشر انشاءاللہ العزیز وہ ہماری شفاعت کریں گے کہ اللہ ان کو شفاعت کی اجازت دے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے کوئی جو زمین و آسمان سے پہلے، جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ ستارے تھے، کوئی شے نہ تھی، بس اللہ تھا. کیونکہ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ تو ہے ہمیشہ سے، اللہ تھا. اور یاد رکھو اللہ نہ نور سے ہے، نہ نار سے ہے، نہ خاک سے ہے، نہ آب سے ہے. یعنی اللہ نور، یعنی نور، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چیزوں سے اللہ نہیں ہے. اللہ کسی مادہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ غیر مادی ہے. اللہ تمام مادوں کو خلق کرنے والا، جتنے مواد ہے ان سب کا اللہ خالق ہے، ان کو خلق کرنے والا ہے. پہلے مادہ کو شکل کیا اللہ نے، پیدا کیا، پھر اس مادہ سے مختلف چیزیں پیدا کر دیں. تو اس طریقے سے نظام کائنات پھر چل پڑا. جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کوئی عرش نہ تھا، کچھ نہ تھا، نہ پانی تھا، کوئی شے نہ تھی، بس صرف اللہ ہی تھا. اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو اللہ اس پر بیٹھا ہو. جب اللہ کا جسم نہیں ہے بیٹھے گا کہاں؟ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. جو جسم والی چیزیں ہیں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہوا سے خمسہ سے معلوم ہو سکتی ہیں. یعنی ہم ان کو چھو سکتے ہیں. جیسے ہوا چلتی ہے تو ہمیں لگتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے ہوا ہے، یا ہم تیز سواری پر بیٹھ جائیں ہمیں ہوا لگتی ہے، روکتی ہے. اور اسے دھوپ لگتی ہے، روشنی کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ہم جو چیزیں موجود ہیں تو ہم ان کو جو دیکھ سکتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ نہیں سکتے مگر اپنے اعمال سے معلوم ہوتی ہیں، اپنے فعل سے معلوم ہوتی ہیں کہ وہ چیز موجود ہے. مثال کے طور پر ہم بجلی کو دیکھ نہیں سکتے مگر بلب روشن ہو جائے، پنکھا چل پڑے، یا ہم ہاتھ لگائیں تار کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بجلی ہے اس میں یا ٹیسٹر وغیرہ سے چیک کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں بجلی ہے. مگر کسی نہ کسی صورت بجلی اپنے افعال سے پتہ دیتی ہے کہ میں موجود ہوں.
اور اسی طرح جو چیز وجود جسم نہ رکھتی ہو اور نظر نہ آتی ہو تو وہ اپنے افعال سے نظر آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس اپنی تمام مخلوق یعنی ٹھوس، مائع، گیس اور بجلی وغیرہ سب سے وہ ایک بالا تر ہستی ہے۔ وہ اس کی شخصیت، اس کی ہستی ہی ایسی ہے اور اس کو صرف اس کے کہ وہ کسی صورت محسوس نہیں ہو سکتا، مگر اس کے افعال سے اس کو پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ جو کوئی زمین و آسمان کے اندر ہے اس کو خلق کیا تو وہ احسن الخالقین ٹھہرا۔ تو اس لیے اس کے افعال سے، جب یہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا تو کوئی مادی مخلوق نہ تھی۔ اب یہ کہا جائے گا کہ مادی مخلوق نہ تھی مگر روح موجود تھے، اور بھائی کوئی شے نہ تھی، کوئی شے نہ تھی جس چیز کا نہ قرآن پتہ دے نہ ہماری عقل محسوس کر سکے، اس چیز کے متعلق خواہ بخواہ انداز نہ لگانا، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے۔ بھائی کوئی شے موجود نہ تھی، اور دیکھو نہ کوئی ستارہ تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے، کوئی شے موجود، بس صرف اللہ ہی تھا۔ اور فرشتے بھی نہ تھے، کیونکہ جب عرش نہ تھا، جب آسمان نہ تھا، جب زمین نہ تھی، فرشتے کہاں ٹھہرے؟ کیونکہ فرشتے جسم رکھتے ہیں، وہ ان کی رفتار 4 خراب میل فی سیکنڈ ہو، تیزی ہم مان سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک بجلی سے پیدا شدہ مخلوق ہے، بجلی کی طرح تیز چلتے ہیں، تو وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کو ٹھہرنے کے لیے کسی مقام کی ضرورت تھی۔ اس وقت نہ زمین تھا نہ آسمان، تو کوئی فرشتے بھی نہ تھے، کوئی چیز نہ تھی۔ پھر اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد جب زمین رہائش کے قابل ہو گئی، نباتات پیدا ہو گئے، حیوانات پیدا ہو گئے، ندیاں رواں ہو گئی، سمندر چالو ہو گئے، سورج چاند اپنی گردش کرنے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اس زمین و آسمان کی خلقت اور دن اور رات کے ہونے سے یہ اللہ کی ذات پاک پر دلیل ہے۔ یعنی کوئی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر وقت فی اللیل والنہار، اور یہ رات دن ہو رہے ہیں، کائنات حرکت میں ہے، تو ظاہر ہے اس متحرک کائنات کا کوئی محرک ہے جس نے اسے حرکت میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دلیلیں ہیں اللہ کی ذات پاک پر کہ اللہ موجود ہے۔ جب ہم اپنی ذات، اپنے جسم پر نگاہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پورے اعضاء ایک تو متناسب ہیں، اس میں کوئی یعنی کہ کمی بیشی نہیں ہے۔ مثال یہ نہیں ہمارا ایک ہاتھ 3 فٹ کا ہو جائے، دوسرا ہاتھ 1 فٹ کا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم پورے ایک صحیح اندازے کے مطابق بنے گئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہو گئے، تو وہ کسی ایسی دانا ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہماری تخلیق اور جسمانی بناوٹ میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ جب نقص نہیں ہے تو معلوم ہے کہ ہمیں بنانے والا کوئی دانا ترین ہے، وہ اللہ ہے۔ تو جب کوئی چیز نہ تھی، نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے، نہ کواکب، نہ سیارے، نہ زمین، کوئی شے نہ تھی، تو اس وقت فرشتے بھی نہ تھے، فرشتے نہ تھے، اس وقت کوئی چیز نہ تھی۔ پھر اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ زمین پیدا ہونے کے بعد جب پوری زمین پر نباتات، حیوانات ہو گئے، زمین و آسمان گردش کرنے لگے، دن رات ہونے لگے، ماحول معتدل ہو گیا، پھر اللہ نے جنات کو پیدا کیا، ملائک کو پیدا کیا، ملائک پیدا ہو گئے، ملائک فرما برداری میں آ گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اللہ نے جنات کو پیدا کیا، تو جنات جو شریف جنات تھے انہوں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی، اور جو شریف نہ تھے، شیطان تھے، تو ان کو اپنی شیطانی انہوں نے فساد پیدا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے پھر جنات پیدا ہوئے، بہت عرصہ تک جنات رہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ابو البشر کو اور اما حوا، ان کو پیدا کیا۔ جب یہ پیدا ہوئے زمین پر پھلنے پھولنے لگے، تو پھر ایک دوسرے کی نسل سے ہوتے چلا، انسانیت پھیلتی رہی۔ کوئی انسان نہ قدیم ہے، کوئی نبی، کوئی امام نہ قدیم ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس یہ تھا، نہیں، وہ تھا تو صرف اللہ تھا۔
کوئی شے قدیم نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو قدیم سمجھیں، کسی نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو قدیم سمجھیں، تو جب ہم نے اللہ کو قدیم سمجھا اور محمد مصطفیٰ کو قدیم سمجھیں تو اس کا مطلب ہم تو مشرک ہو گئے، کیونکہ یہ صفت قدامت میں اللہ کا شریک ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ قدیم ہے اور کوئی شے قدیم نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روحیں پیدا تھیں۔ وہ بھائی تمہیں کس نے کہا روحیں پیدا تھیں؟ یہ روح جو ہوتے وہ ایک آیت ہے نا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا، یوم میثاق کہتے ہیں کہ وعدے کا دن، کہ کیا میں تمہارا رب تمام روح نے کہا ہاں۔ او بھائی یہ ایک فطرت کی بات ہے جو اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری روحوں سے وعدہ لیا، مطلب یہ ہے تم مجھے پہچان سکتے ہو اگر عقل سے سوچو، تمہاری فطرت میں نے یہ چیز پیدا کر دی ہے، ورنہ اس وقت کہاں روحیں تھیں؟ کیا ہمیں کوئی یاد ہے؟ وہ کیسا وعدہ ہے جو یاد نہ ہو؟ تو اس لیے ہم اللہ قدیم ہے، ہم اور کسی چیز کو قدیم نہ سمجھیں گے۔ انسان ایک دوسرے کے پشت سے پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ معصوم ہوں یا غیر معصوم، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، کچھ ہوں، امام ہوں، نوری مخلوق بھی، البتہ فرشتے ان کی جو ہے نا وہ نسل نہیں بڑھتی، وہ جو ہیں بس جیسے ہیں ویسے ہیں، وہ بوڑھے بھی نہیں ہوتے، وہ بیمار بھی نہیں ہوتے، اور کوئی ہو جائے بیمار، کوئی جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور بات ہے، ورنہ ان کی یہ فطرت میں نہیں ہے، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں کوئی خواہش ہے، وہ ہر وقت 24 گھنٹے اب فرما برداری، اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہیں۔ تو یہ، اور ہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جتنی مخلوق ہے سب پر حاکم تو اللہ ہے، مگر سب چیز کا خالق تو ہے، رازق بھی اللہ ہے۔ کوئی رزق نہ دینے والا ہے نہ تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ واللہ خیر الرازقین جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بربنائے مجاز رازق ہے، مطلب چھوٹے بچے کی ماں اس کی رازق ہے بربنائے مجاز، اور جو کچھ وہ کھلاتی ہے بچے کو، اس کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، اور اس کی ماں تک اس کی رسائی بھی، اس رزق تک ماں کو رسائی بھی اللہ نے دی ہے۔ تو تب یہ تو ایک فطرت کے مطابق، یعنی اللہ نے اس دنیا کو ما فوق الفطرت، ما فوق الاسباب پیدا نہیں کیا، وہ ماں تو رزق دینے کا سبب ہے، اسی طرح باپ رزق دینے کا سبب ہے۔ تو یہ جو اسباب ہیں یہ بربنائے مجاز ان کو رازق کہا جاتا ہے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا وہ ہے۔ یہ رزق کے اسباب ہیں۔ تو دیکھو میں ایک عرض کروں کہ سوائے دلیل قرآن مجید ہے، اور میرے بھائیو اگر کتابوں کی طرف جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ خدا کے لیے غور کرو، دلیل جو بھی لو قرآن سے دلیل لیا کرو۔ تو یہ ہے سورۃ الزخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 32، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا کچھ اور لوگ ہیں تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنے والے؟ آپ دیکھنا سورہ زخرف کھولیں، آیت نمبر 32 کھولیں۔ اللہ کے لیے، خدا کے لیے میرا بھائی، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں نہ وہابی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں بریلوی، میں وہی کچھ ہوں جو قرآن ہے، میں قرآن بیان کر رہا ہوں نا۔ تو میں جب میں قرآن بیان کر رہا ہوں، مجھے کسی مذہب کے یوں نہ کہنا کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ اپنے طور پر فرض نہ کریں، میں آیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورۃ زخرف، پھر سن لینا، زے خے رے فے، زے پیش خے زخ، رے پیش فے رف، سورۃ زخرف۔ اب تو آپ امید سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں اہم یقسمون رحمت رب، کیا تیرے رب کی رحمت کچھ اور لوگ ہیں کوئی تقسیم کرنے والے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کی دنیا کی زندگی میں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں، یعنی اللہ تقسیم کرتا ہے۔ ہم سے مراد جمع نہیں ہے، لا یشرک فی حکمہ احدا، سورۃ کہف میں اللہ نے فرمایا ہے کسی کو اپنے حکم میں اللہ شریک نہیں کرتا۔ کوئی اس کو یوں نہ سمجھے کوئی اور ہیں اس کے ساتھ شامل ہیں وہ شریک، نہیں بابا، بات یہ ہے۔ تو ہم اگر یہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور ہم رزق تقسیم کرتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں، اور پھر ہم نے بعض کو اس طرح بعض پر فضیلت بخشی ہے، یعنی رزق زیادہ دیا ہے،
انہوں نے بعض کو اپنا غلام بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ رحمت رب کا خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت جو ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں اس سے تیرے رب کی رحمت بہتر ہے۔ تو اپنے رب کی رحمت کو پر نظر کرتے ہوئے رزق حلال کمائیں، کبھی حرام کی نہ سوچیں، تاکہ آپ کی آخرت بن جائے۔ کوئی علم نہیں آپ 30 سال کی عمر میں، 34 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں مر جائیں، یا 80 سال کی عمر میں بھی مر جائیں، تو جو گناہ کیے ہوں گے ان کا جواب تو دینا ہوگا۔ تو اس لیے حلال رزق، یہ دیکھو نا، یہ رزق حلال، صدق مقال اور خلق کمال، کیا عرض کیا میں نے؟ رزق حلال، صدق مقال، خلق کمال، یعنی حلال رزق کماؤ، حلال کھاؤ، اور سچ بولو، اور کمال کا اخلاق ہو آپ میں، جو آپ سے بات کرے اس کو محبت ہو جائے آپ سے، اس انداز میں بات کریں، اور لوگوں سے احسن سلوک کریں، برائی نہ کریں، معاف کر دیں لوگوں کی غلطیوں کو۔ یہ اخلاقی تعلیم ہے۔ اور ماں باپ کے قدموں کی خاک بن جائیں، او بھائی انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے ہی ہمیں تربیت دی ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں پال کر نوجوان کیا ہے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کر دیا۔ تو بہرحال شرک سے بچے۔ ایک اور بات بھی ہے، یہ بھی شرک ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ رزق فلاں ہستی تقسیم کرتی ہے، ہمیں تو فلاں رزق، مثال رسول کریم ہمیں رزق دیتے ہیں، سید المرسلین ہمیں رزق دیتے ہیں، یا فلاں امام رزق دیتے ہیں، یا فلاں ولی رزق دیتے ہیں، تو ایسا ہم کہیں گے تو ہم مشرک ہوں گے۔ تو اس لیے تو قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، اور تیرا پالنے والا کون ہے؟ اگر ہم نے یہ کہا کہ ہمیں تو عبد القادر گیلانی رزق دیتے تھے، تو ہم قبر میں تو وہی کہیں گے۔ نہیں، اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ رزق دیتا بھی اللہ ہے، تقسیم بھی وہی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہے اتنا دیتا ہے، تو لازمی ہم اس عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے، یہ ہے کہ بڑے بڑے پیر ہیں، بھئی میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں بھی سید۔ اچھا، میں نے سنا تو ایسا ہے کہ لوگ مجھے سید کہتے ہیں۔ میں جب پیدا ہوا میں اللہ سے کوئی چٹھی لے کر نہیں آیا میں سید ہوں، کون ہوں؟ یہی سید پیر ہوتا ہے نا، کہلاتا تو میں بھی سید ہوں۔ تو میں نے نہ کسی کو بیعت کیا ہے، اور نہ میں کسی کا پیر بنتا ہوں۔ میں بھی انسان ہوں، اگر کوئی میرا احترام اولاد رسول سمجھ کر کرے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا، ورنہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو میں عام لوگوں کی طرح ہوں جیسے اور لوگ ہیں، تو اس لیے میں سید ہوں۔ مگر میں عرض کر رہا ہوں سید کو ہم اپنے سادات بھائیوں سے میں عرض کروں گا مہربانی کریں بیعت نہ کریں کسی کو، اور کہ ہر شخص مسلمان سے کسی کی بیعت نہ ہو۔ بیعت کا مطلب یہ ہے بے ہو جانا۔ جو انسان کسی کا بیعت ہوتا ہے، وہ بیعت لینے والا جو ہوتا ہے اس کی فرما برداری بیعت کرنے والے پر لازم ہوتی ہے۔ یہ بیعت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ بیعت لینے والا کہتا ہے جو میں حکم کروں تو تسلیم کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے فرما برداری یعنی عبادت غلامی کے لائق سوائے اللہ کے، وہ واحد لا شریک ہے، بس میں اسی کا فرما بردار ہوں۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت پڑھ کر ہم بیعت ہو چکے ہیں اللہ اور رسول کی۔ تو اللہ کا یہ اللہ جسم پر تو نہیں ہے، ہم اللہ سے کہیں گے اپنے ہاتھ لاؤ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ بھی مطلب پردہ فرما چکے ہیں، تو ہم اس کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کر سکتے۔ جب وہ پاک ہستیاں موجود تھے تو ان کے ہاتھ پر بیعت لوگ صحابہ نے کی تھی۔ ہاں، نبی کی بیعت کرنا، کسی معصوم کی بیعت کرنا گویا اللہ کی بیعت ہے۔ کسی غیر معصوم کی بیعت جو ہے، یوں سمجھو اگر ہم نے کسی غیر معصوم کی بیعت کی تو ہم نے شرک کیا۔ تو مہربانی کریں کسی کی بیعت نہ کریں، اور ان بات جو وہ کریں ان کی بات کو سنیں، سوچیں، صحیح ہو تو تسلیم کریں، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہو، اس کی بات صحیح ہے تو سوچو۔ جیسے کہ اللہ نے فرما دیا ہے سورت اعراف کی آیت نمبر 189 میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے زیادہ تر جن و انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو دل دیے تھے وہ سوچتے نہ تھے، اس لیے سوچنا فرض ہے۔
سوچے اگر بات صحیح ہو تو تسلیم کرے، غلط ہو تو اسے دیوار پر مارے، چاہے کہنے والا کوئی عالم ہو، سید ہو، یا کوئی ولی اللہ ہو، یا کہنے والا جو بھی ہو، تو اگر بات صحیح نہ ہو تو چھوڑ دے، اگر بات صحیح ہو تو کہنے والا کافر بھی ہو تسلیم کر لے۔ تو وہ اگر آپ سوچ کر بات تسلیم کریں گے تو شرک نہ ہوگا، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات کو تسلیم کر لیا تو یہ شرک ہوگا۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔